محرم سے پہلے اپنے گھروں سے 3 چیزیں نکال دو۔ کتنے گھر ہیں جو سالوں سے تنگی اور تکلیف میں جی رہے ہیں، اور کتنے دل ہیں جو ہمیشہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے ڈر سے بھرے ہیں۔ لیکن آج رات میری بات غور سے سنو، شاید یہ باتیں تمہاری زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائیں۔ قسم سے ہر مسئلے کی وجہ غریبی نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی گھروں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو برکت روک لیتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جنہیں لوگ روزانہ معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی ہیں اور جلدی خیر کے دروازے بند کر دیتی ہیں۔ اور ان مبارک دنوں میں محرم سے بالکل پہلے رحمتیں دوگنی ہو جاتی ہیں اور آسمان کے دروازے عجیب طرح سے کھل جاتے ہیں۔ ان دنوں میں دعائیں بادلوں سے اوپر اٹھائی جاتی ہیں، اور ان دنوں میں ہر اس دل کے لیے قریبی فرج ہے جو سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ بالکل غافل ہیں، مال ڈھونڈتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ برکت اصل میں اترتی کیسے ہے۔ قسم سے کچھ گھر ایسے ہیں جن میں روزانہ بہت مال آتا ہے، لیکن نہ سکون ہے، نہ اطمینان، نہ برکت، کوئی نہیں۔ اور کچھ گھر بہت سادے ہیں لیکن ان کے لوگوں کے دل مطمئن ہیں، کیونکہ اللہ کی برکت اس گھر میں دن رات رہتی ہے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم ابھی پورے دل سے میری بات سنو اور اس ویڈیو کو محض گزرتی باتیں مت سمجھو۔ شاید اللہ نے چاہا کہ یہ ویڈیو تم تک پہنچے تاکہ تمہارے دل کو ایک لمبی تھکان سے بچائے جو تم خود محسوس نہیں کر رہے۔ کتنی بار لگا کہ دنیا نے اپنے دروازے بند کر لیے تم پر، اور کتنی بار خاموشی میں روئے ڈر اور سوچ کی وجہ سے۔ کتنی بار لوگوں کو دیکھا اور تمنا کی کہ زندگی تھوڑی سکون والی ہو، لیکن اللہ قادر ہے کہ ایک لمحے میں سب کچھ بدل دے۔ جب اللہ کسی کمزور بندے کے لیے رزق کا دروازہ کھولنا چاہے تو زمین پر کوئی اسے بند نہیں کر سکتا۔ یقین کرو، قسم سے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی پوری طرح بدل گئی جب انہوں نے ان چیزوں سے دوری بنا لی جو ان کی برکت روک رہی تھی۔ ایک شخص تھا جو سالوں سے تنگی میں جی رہا تھا، پھر اللہ کی طرف لوٹا اور زندگی عجیب طرح سے بدل گئی۔ اور دوسرا ہر رات مستقبل سے ڈرتا تھا، پھر اللہ نے اس کے لیے رزق کے ایسے دروازے کھولے جو اس نے سوچے بھی نہیں تھے۔ کیونکہ اللہ جب کسی تھکے ہوئے ٹوٹے ہوئے بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے ایسا فرج بھیجتا ہے جو اسے اپنی رحمت کی شدت سے رلا دیتا ہے۔ اور ان محرم کے مبارک دنوں میں اللہ کے دروازے ہر اس دل کے لیے کھلے ہیں جو سچے دل سے لوٹے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں تمہیں یہ 3 چیزیں بتاؤں، ایک کام کرو، ابھی اس وقت اپنا فون تھوڑا سائیڈ میں رکھو اور چند لمحے خاموش ہو جاؤ اور سوچو کہ کتنی بار اللہ نے تمہیں ٹوٹنے سے بچایا۔ کتنی بار لگا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، پھر اللہ نے ایسا راستہ کھولا جو تم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس لیے امید مت چھوڑو، چاہے پریشانی کتنی بھی ہو، اللہ قادر ہے کہ چند دنوں میں تمہاری زندگی بدل دے۔ اب میں تمہیں پہلی چیز بتاتا ہوں جو فوراً گھر سے نکالنی ہے، اور قسم سے یہ سن کر بہت سے لوگ چونک جائیں گے۔ پہلی چیز جو گھر سے فوراً نکالنی ہے وہ ہے نماز میں سستی اور اللہ سے دوری۔ قسم سے بہت سے لوگ اس طرف بالکل دھیان نہیں دیتے، پھر سوچتے ہیں کہ برکت ان کی زندگی سے کیوں چلی گئی۔ کیسے انسان اللہ سے ہر روز رزق مانگتا ہے اور وہی نماز چھوڑ دیتا ہے جو اللہ نے اس پر فرض کی ہے۔ کیسے فرج اور راحت اور دل کا سکون چاہتا ہے اور اللہ کے دروازے سے دھیرے دھیرے دور ہوتا جاتا ہے۔ قسم سے نماز محض کچھ حرکتیں نہیں جو ہم روز کرتے ہیں، بلکہ یہ ایک عجیب راج ہے جو انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ نماز تھکے ہوئے اور ڈرے ہوئے دل کے لیے راحت ہے، اور نماز وہ نور ہے جو گھر میں داخل ہو کر غم اور تنگی کو دور کرتا ہے۔ کچھ گھر ایسے ہیں جن میں شیطان آسانی سے نہیں آ سکتا، صرف اس لیے کہ ان کے لوگ خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کچھ گھر ایسے ہیں جو مسئلوں اور تکلیفوں سے بھرے ہیں۔ صرف نماز میں سستی اور اللہ سے لمبی غفلت کی وجہ سے قسم سے کچھ لوگ رزق کی تنگی پر بہت روتے ہیں، لیکن ہر روز فجر کی نماز پر سوتے رہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ رات دن فرج مانگتے ہیں، لیکن ان کے دل اللہ سے اور عبادت سے دور ہیں۔ اس لیے مال اور راحت ڈھونڈنے سے پہلے اپنا اللہ سے اصلی رشتہ دیکھو
کیونکہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو دروازے کھولتا ہے اور اس کے رزق اور عمر اور دل میں برکت ڈال دیتا ہے۔ کتنے لوگ تھے جو ختم نہ ہونے والی تنگی میں جی رہے تھے، پھر نماز پر قائم ہوئے اور زندگی جلدی بدل گئی، اور کتنے انسان ایسے تھے جنہوں نے سالوں بعد سکون محسوس کیا صرف اس لیے کہ سچے دل اور خشوع کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹے۔ قسم سے نماز تھکے ہوئے دلوں میں بوجھے کرتی ہے، اور ڈر، غم اور اداسی کی آگ کو عجیب طرح سے بجھا دیتی ہے۔ اس لیے آج رات مجھ سے ایک چھوٹا سا وعدہ کرو کہ چاہے زندگی میں کتنی بھی پریشانی ہو، نماز نہیں چھوڑو گے، چاہے مسئلوں اور فکروں میں ڈوبے ہو، اللہ سے دور مت جاؤ، کیونکہ فرج اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ان مبارک دنوں میں محرم سے بالکل پہلے اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرو، پہلے سے زیادہ۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھو، چاہے کتنی بھی تھکان ہو، قسم سے دل میں عجیب فرقر محسوس ہوگا۔ جلدی نماز کے بعد چند لمحے خاموشی سے بیٹھو اور اللہ سے ایسے دعا مانگو جیسے ایک بچہ اپنے باپ کے سامنے روتا ہے۔ کہو، یا رب میں بہت تھک گیا ہوں اس زندگی سے، یا رب میرے لیے اپنے رزق اور رحمت کے دروازے کھول دے، یا رب مجھے اس لمبے ڈر میں اکیلا مت چھوڑ، یا رب میرا دل بھر دے ایسے جیسے تیری شان کے لائق ہو۔ قسم سے اگر دعا سچے دل سے نکلے تو اللہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، چاہے کچھ بھی ہو۔ اب دوسری چیز کی بات کرتا ہوں جو برکت کو ختم کر دیتی ہے اور گھر کو تکلیف اور غم سے بھر دیتی ہے۔ قسم سے بہت سے گھرانے اس کی وجہ سے پریشانی میں جی رہے اور سوچتے ہیں کہ وجہ قسمت ہے یا غریبی بس۔ دوسری چیز جو گھر سے فوراً نکالنی ہے وہ ہے حرام مال اور ہر وہ رزق جو اللہ کو ناراض کرے۔ قسم سے حرام مال برکت کو پوری طرح مٹا دیتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی زیادہ ہو اور لوگ اسے بڑی نعمت سمجھیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سالوں تک بہت مال جمع کیا لیکن ڈرے ہوئے، تھکے ہوئے رہے بنا کسی اصلی راحت کے، اور کتنے گھر ایسے ہیں جن میں ہر طرف سے مال آیا لیکن ان کے لوگ غم اور ایسے مسئلوں میں جیتے رہے جو ختم نہیں ہوتے، کیونکہ برکت صرف مال کی کثرت میں نہیں ہوتی، یقین کرو، بلکہ برکت وہ رزق ہے جو اللہ جہاں چاہے ڈال دے۔ قسم سے ایک چھوٹا سا حلال نوالا بڑی برکت رکھتا ہے، ان ڈھیر سارے پیسوں سے بہتر ہے جن میں راحت اور اطمینان نہیں۔ اس لیے ان مبارک دنوں میں اپنے پیسوں پر دھیان دو اور خود سے پوچھو کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، کیا اس میں ظلم ہے یا دھوکہ ہے یا لوگوں کا حق مارا گیا ہے، کیا اس میں جھوٹ ہے، فریب ہے اور اللہ کے کمزور بندوں کو تکلیف ہے، کیونکہ اللہ بندے کو کبھی کبھی مہلت دیتا ہے لیکن نظر انداز نہیں کرتا، اور صرف حلال رزق ہی دل اور گھر میں راحت لاتا ہے۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے صرف اللہ کے ڈر سے کوئی حرام چیز چھوڑ دی تو اللہ نے انہیں ایسا بدلہ دیا جس کی انہوں نے خواب میں بھی امید نہیں کی تھی۔ قسم سے رزق کے ایسے دروازے اچانک بندے کے لیے کھلتے ہیں صرف اس لیے کہ اس نے اللہ سے ڈر کر کوئی ایسی چیز چھوڑ دی جو اسے راضی نہیں کرتی تھی۔ اور اب تیسری چیز کی بات کرتا ہوں جو گھر کو جیل بنا دیتی ہے اور برکت کو دور بھگا دیتی ہے۔ تیسری چیز جو گھر سے فوراً نکالنی ہے وہ ہے لڑائی، جھگڑا، مایوسی اور گھر میں ہر وقت کا شور۔ قسم سے کچھ گھر بہت بڑے دردناک قید خانے بن گئے ہیں، صرف تکلیف دہ باتوں، غصے اور کالے دلوں کی وجہ سے۔ شیطان ان گھروں سے محبت کرتا ہے جو چیخ اور جھگڑے سے بھرے ہو، کیونکہ ان سے رحمت نکل جاتی ہے اور برکت جلدی غائب ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کرو کہ اپنے گھروں کو ہمیشہ شانت اور مطمئن رکھو، اللہ کا ذکر کرو اور گھر میں روزانہ قرآن چلاؤ، ایک دوسرے کو مسکراتے ہوئے دیکھو، چاہے زندگی تھوڑی مشکل ہو، کیونکہ اچھی بات دلوں کے اندر عجیب راحت پیدا کرتی ہے۔ قسم سے کچھ غریب گھرانے ایسے ہیں جو بہت خوش ہیں کیونکہ محبت اور سکون ان کے گھر میں دن رات بھرا ہے، اور کچھ امیر گھر ہیں لیکن ڈر اور لگاتار پریشانی سے بھرے ہیں کیونکہ اللہ سے دوری کی وجہ سے شیطان ان میں رہتا ہے۔ اس لیے مایوسی کو اپنے دلوں میں کبھی مت بسنے دو، چاہے کچھ بھی ہو، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ تم اداس ٹوٹے اور ہار مان لو۔ وہ چاہتا ہے کہ تم سوچو کہ تمہاری زندگی کبھی نہیں بدلے گی،
لیکن اللہ ایک لمحے میں سب کچھ بدلنے پر قادر ہے۔ اور ان محرم کے عظیم دنوں میں گھر میں نور، سکون اور قرآن واپس لاؤ۔ قسم سے جب گھر کے اندر دل صحیح ہو جائے تو برکت، راحت اور رزق اس طرح اترے گا کہ تم خوشی سے رو دو گے۔ اب دھیان سے سنو جو میں ابھی بتانے والا ہوں، کیونکہ ایک بہت بڑا عمل ہے جو رزق کے دروازے جلدی کھولتا ہے۔ بہت آسان عمل ہے لیکن اس کا اثر زندگی پر عجیب ہے، اور بہت سے نیک لوگ اس پر ہر روز قائم رہتے تھے۔ قسم سے ایسے لوگ ہیں جن کے حالات سچ میں بدل گئے جب انہوں نے اس مبارک عمل پر پورے یقین کے ساتھ پابندی کی۔ یہ عمل کوئی جادو نہیں اور نہ ہی کوئی ناممکن بات ہے، بلکہ یہ ایک بڑا ذکر اور سچی دعا ہے جو دل اور زندگی بدل دیتی ہے۔ یہ عمل فجر کی نماز کے فوراً بعد کرنا ہے، اور ان مبارک دنوں میں محرم سے پہلے خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد بالکل خاموشی سے بیٹھ جاؤ اور چند لمحوں کے لیے کسی سے بات مت کرو، پھر پورے خشوع اور محبت کے ساتھ نبی پر درود پڑھنا شروع کرو۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اسے 3 بار اطمینان اور خشوع کے ساتھ دہراؤ، پھر اپنے دل کی گہرائی سے آہستہ آہستہ استغفار کرو۔ کہو استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ پورے خشوع کے ساتھ، اور اسے 70 بار سکون اور اللہ پر یقین کے ساتھ دہراؤ۔ اس کے بعد فوراً یہ عظیم ذکر شروع کرو، یا رزاق، یا فتاح، یا کریم، یا اللہ۔ اس ذکر کو 111 بار روزانہ دہراؤ، اور پڑھتے وقت بالکل جلدی مت کرو چاہے کچھ بھی ہو، بلکہ اسے ایسے کہو جیسے تمہاری روح صرف اللہ سے لپٹ رہی ہو، اور جیسے تم ٹوٹے ہوئے تھکے ہوئے دل سے اللہ سے مناجات کر رہے ہو۔ قسم سے اس ذکر کا بہت عجیب اثر ہے، خاص طور پر اس کے لیے جو تنگی اور مستقبل کے ڈر میں جی رہا ہو۔ جب تم یا رزاق کہو تو اللہ کی بڑی قدرت یاد کرو کہ آسمانوں کے سارے خزانے صرف اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ قادر ہے کہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے جو تم نے سوچی بھی نہیں، اور قادر ہے کہ تمہاری تنگی کو جلدی راحت، خوشی اور اطمینان میں بدل دے۔ ذکر ختم ہونے کے بعد فوراً مت اٹھو، بلکہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پورے ٹوٹے پن اور خشوع سے اٹھاؤ، اور کہو یا رب میرے لیے اپنے رزق کے چوڑے دروازے کھول دے، یا رب مجھے حلال مبارک ایسا رزق دے جو کبھی نہ رکے، یا رب مجھ سے غم، ڈر اور زندگی کی تنگی دور کر دے، یا رب میرا دل بھر دے ایسے جو مجھے رلا دے۔ قسم سے اگر دعا سچے دل سے نکلے تو اللہ اسے کبھی نہیں چھوڑتا، چاہے فرض تھوڑا لیٹ ہو۔ لیکن ایک ضروری بات دھیان سے سنو، یہ عمل ایک دن مت کرو اور جلدی چھوڑ مت دینا۔ کچھ لوگ ایک ہی رات میں معجزے چاہتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں جب چند دن فرض لیٹ ہو جائے۔ صبر کرو اور پورے دل سے اللہ پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ تمہارے لیے کام کر رہا ہے جبکہ تمہیں پتہ نہیں، اور شاید جو فرض تم انتظار کر رہے ہو وہ بہت قریب آ چکا ہے، اور شاید یہ محرم کے مبارک دن تمہاری زندگی بدلنے کی شروعات ہو۔ اگر تم ابھی بھی یہ باتیں سن رہے ہو تو یقیناً تمہارے دل میں کوئی بڑا بوجھ ہے، اور شاید تم لمبے وقت سے سوچ، ڈر اور انتظار کی پریشانی میں ہو، اور شاید لگا کہ دنیا تم پر بہت بھاری ہو گئی ہے۔ لیکن اس بار پورے دل سے میری بات سنو، قسم سے جو بندہ اللہ سے لپٹ گیا وہ کبھی نامراد نہیں ہوا، اور جو دل اللہ کی رحمت کی امید رکھے وہ کبھی برباد نہیں ہوتا، اور جو انسان سچے دل سے رویا اللہ نے اسے ضرور سنبھالا۔ کبھی کبھی دروازے دیر سے کھلتے ہیں کسی بڑی حکمت کی وجہ سے، اور کبھی کبھی راستہ لمبا ہوتا ہے کیونکہ اللہ تمہاری دعا سے محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ تمہاری آواز سنے جب تم اس سے مناجات کرتے ہو۔ اس لیے مایوس مت ہو چاہے زندگی میں کتنی بھی پریشانی ہو، اور مت کہو کہ میرا رزق مجھ سے اتنا دور کیوں ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز کا صحیح وقت جانتا ہے، اور شاید اگر اللہ تمہیں جلدی دے دیتا تو اس میں کوئی نقصان ہوتا جو تم خود نہیں جانتے، لیکن اللہ اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ بھلائی چنتا ہے اپنی رحمت سے، چاہے بندہ شروع میں حکمت نہ سمجھے۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھو چاہے غم اور پریشانی میں ہو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو
چاہے سب لوگوں نے نراش کیا ہو، کیونکہ جب اللہ تمہارا ٹوٹا ہوا دل بھرنا چاہے تو فرج ایسے آئے گا جو تمہیں اس کی شدت سے رلا دے گا۔ کتنے لوگ تھے جو سوچتے تھے کہ ان کی زندگی پوری طرح ختم ہو گئی، پھر اللہ نے انہیں ایسا رزق دیا جس کی انہوں نے امید بھی نہیں کی تھی، اور کتنے انسان تھے جو لمبے وقت تک غم میں روتے رہے، پھر اللہ نے ان کا ڈر راحت، اطمینان اور بڑی خوشی میں بدل دیا۔ اس لیے امید مت چھوڑو، چاہے زندگی میں کچھ بھی ہو، اور ہر روز اس ذکر کو پورے یقین کے ساتھ دہراتے رہو، یا رزاق، یا فتاح، یا کریم، یا اللہ۔ اسے ایسے کہو جیسے تمہاری روح صرف اللہ سے لپٹ رہی ہو، اور استغفار اور نبی پر درود کبھی مت چھوڑو، کیونکہ یہ دونوں راحت، رزق اور برکت کی بڑی چابیاں ہیں۔ اور اپنی نماز پر ہمیشہ قائم رہو، چاہے حالات کتنے مشکل ہوں، کیونکہ نماز دلوں کے اندر ڈر کی آگ کو جلدی بجھا دیتی ہے اور روح کو اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے ہمیشہ۔ قسم سے جو بندہ سچے دل سے اللہ کے قریب ہوا، اللہ نے اس کے لیے ایسے دروازے کھولے جو اس کے خیال میں بھی نہیں آئے۔ اور آج رات مجھے تم سے بس ایک چھوٹی سی بات چاہیے، سونے سے پہلے وضو کرو اور 2 رکعت نماز سکون سے پڑھو، پھر اللہ کی طرف سچے تھکے ہوئے دلوں کے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ اور کہو، یا رب ہمارے دل بھر دے جیسا تیری شان کے لائق ہو، یا رب ہمارے لیے اپنے رزق کے چوڑے دروازے جلدی کھول دے، یا رب ہم سے غم ڈر اور زندگی کی تنگی ہمیشہ دور کر دے، یا رب ہمیں ایسی راحت دے جو ہمیں اس کی خوبصورتی سے رلا دے۔ اللہم پاکستان اور ہندوستان کے ہر گھر کو وسیع مبارک رزق دے، اور دنیا بھر کے سبھی مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما یا رب۔ اللہم ہر بیمار کو شفا دے جو ہر رات خاموشی سے تکلیف میں ہے، اور ہر پریشان کا غم دور کر، اور ہر تھکے ہوئے دل پر رحم فرما۔ قسم سے اگر دعا سچے دل سے نکلے تو اللہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، چاہے کچھ بھی ہو۔ اور شاید یہ رات تمہاری زندگی بدلنے کی شروعات ہو، اور شاید اللہ نے چاہا کہ یہ ویڈیو تم تک پہنچے تاکہ تمہیں یاد دلائے کہ وہ تمہارے ہمیشہ قریب ہے اور تمہاری آواز سنتا ہے، یہاں تک کہ تمہارے آنسوؤں کے بیچ میں بھی۔ اگر ابھی تمہارے دل میں سکون محسوس ہو رہا ہے تو کمنٹ میں لکھو، یا اللہ یا رزاق۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے دل ابھی بھی اللہ سے جڑے ہیں۔ پریشانی، غم اور اس دنیا کی بہت سی نراشاؤں کے باوجود ویڈیو کو لائک کرو اور شیئر کرو۔ ہر اس انسان کے ساتھ جو اداس اور پریشان ہے، شاید یہ اس کے دل تک پہنچ جائے۔ اور آخر میں اللہ سے اپنے دل کی گہرائی سے تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ تمہیں وسیع مبارک کبھی نہ رکنے والا رزق دے، اور تمہارے دلوں کو ہمیشہ سکون، اطمینان اور خوشی سے بھر دے، اور تمہارے دل اس طرح بھر دے جو تمہیں اس کی شدت سے رلا دے، اور تمہارے لیے ایسی جگہ سے فرج کے دروازے کھول دے جہاں سے سوچا بھی نہیں۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا کریم، سبحانہ۔